बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या अहम समाअत हुई है, वफाक और चारों सूबों की इदारों के हवाले से अहम समाअत हुई है और अदालत ने उसमें ये वाज़ेह किया है कि अगर सियासी मुदाखलत की वजह से इमरान खान पर मुकदमात दर्ज नहीं हो रहे थे, जो नून लीग जो वफाकी हुकूमत मुदाखलत कर रही थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान पर हमला का जो केस है उसको दर्ज करवाने के लिए मुदाखलत करना पड़ी। अहम आज अदालत की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए हैं और इदारों के हवाले से बड़े अहम फैसले भी दिए गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे वफाकी शरई अदालत में ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से एक अहम आज केस पर समाअत हुई है। और ये केस वो है जो काफ़ी अरसा से ज़ेर समाअत था और आज अदालत में उसमें अहम फैसला जारी किया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं, आज़म सवाती को आज पेश किया गया था। चूँकि उनका रिमांड जुडिशल रिमांड 14 दिन का जुडिशल रिमांड मुकम्मल हो चुका था। जब किसी मुल्ज़िम को जेल भिजवा दिया जाता है तो फिर 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड होता है। 14 दिन के बाद दोबारा अदालत में पेश किया जाता है और फिर अदालत जो रिमांड है वो दोबारा उसको तौसीह कर देती है जुडिशल रिमांड में, जेल के रिमांड में। और साथ फिर अदालत पुलिस से ये भी पूछती है कि चालान जमा हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि जब मुल्ज़िम को तफ्तीश मुकम्मल हो जाए और जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो जाए और जुडिशल रिमांड पर मुल्ज़िम को जेल भेज दिया जाए, तो उसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो अदालत पूछती है चालान का। चालान से मुराद तफ्तीश की जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो पूछी जाती है। आज जब अदालत ने एफआईए से पूछा कि आपने चालान जमा करवा दिया है, तो उन्होंने कहा जी अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। तो अदालत ने कहा कि उस वक्त तो आपने बड़ी जल्दी से तेज़ी के साथ जो जिस्मानी रिमांड था उसको ख़त्म करवाया और आपने कहा कि जी हमने मुल्ज़िम अब हमें मज़ीद रिक्वायर नहीं है और इसको जुडिशल रिमांड पर जेल जेल भेज दिया था। तो अब क्या आप तफ्तीश अभी तक क्यों नहीं मुकम्मल हुई? तो उन्होंने अदालत ने उनको कहा कि आप तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जमा करवाएँ। चूँकि आज़म स्वाति को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया था, व्हाट्सएप के ज़रिए उनकी हाज़िरी लगाई गई थी और अदालत ने उनसे सवाल किया आज़म स्वाति से कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? अब आज़म स्वाति जिसको 14 दिन हमारे मुल्क की नाइंसाफ़ी ने और अदालतों की नाइंसाफ़ी ने, जिस दिन इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट ने राहदारी रिमांड बलूचिस्तान पुलिस को दिया था, उस दिन मैंने एहतजाज किया था कि हुजूर ये काम ना करें। आप राहदारी रिमांड लेते हुए आपने ये भी देखना होता है कि जो आगे रिकॉर्ड या मुकदमा है वो बनता भी है या नहीं बनता। लेकिन खैर अदालत ने राहदारी रिमांड दे दिया, शाम के वक़्त दे दिया, किसी को पता भी नहीं था, मुल्ज़िम के वकील को बुलाया भी ना गया। आज वही जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब पूछ रहे हैं कि आपने को बात कहनी है या कुछ आपने को बात करनी है, जिस पर आज़म स्वाति ने कहा कि कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज़म स्वाति ने कहा कि हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जितनी आपकी अदालतें कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया है, हम इसको बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ये आज़म स्वाति की जानिब से इतना जुमला कहा गया और उसके बाद अदालत ने जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। जो उनका केस ज़मानत का पड़ा है, चूँकि वो जज साहब चले गए हैं और उनकी जगह नए जज साहब आने हैं, तो इस वजह से वो मामला वहाँ पर पेंडिंग है और उम्मीद है कि कल उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह कोई फ़ैसला आ जाएगा और ज़मानत यहाँ से मंज़ूर होगी तो उनको रिहा कर दिया जाएगा और उनकी ये जो गिरफ्तारियाँ थी और ये जो सारा सिलसिला था, ये ख़त्म हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब वफाकी शरई अदालत में एक अहम केस की समाअत थी और ये ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम करने का हुक्म दिया गया है वफाकी शरई अदालत की जानिब से। वफाकी शरई अदालत में जो ट्रांसजेंडर एक्ट है 2018, उसको जो चैलेंज किया गया था और मुतअद्दिद दरखास्तें थीं 2018 के ट्रांसजेंडर एक्ट को मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बहुत अच्छा एक कानून मंजूर करवा रहे थे कि उसके बाद वो मामला फिर लटक गया था। जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो इन्होंने 3-4 चीज़ें ऐसी डाल दी जिसकी वजह से वो डिस्प्यूटेड हो गया और डिस्प्यूटेड होने की वजह से फिर उस पर मामलात आगे ना चल सके और फिर मुख्तलिफ दरखास्तें वफाकी शरई अदालत में दायर कर दी गई कि ये जो कानून है ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, इस्लाम के मुताबिक नहीं है। उस पर वफाकी शरई अदालत ने कहा कि ट्रांसजेंडर बच्चों की हालत ज़ार माशरे के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत ने जोर दिया कि ट्रांसजेंडर बच्चे मुजरिमान के हाथों इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है, जो नहीं रियासत अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम है। वफाकी शरई अदालत ने आज चीफ जस्टिस डॉक्टर सईद मोहम्मद अनवर और खादम हुसैन शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ारत इंसानी हकूक़ ट्रांसजेंडर बच्चों को हकूक़ फ़राहम करने में संजीदा नहीं है।
اس دوران عدالت کی جانب سے وزارت انسانی حقوق کے حکام کو ہدایت کی گئی کہ عدالت آنے سے پہلے آرڈر پڑھ لیا کریں۔ عدالت نے وزارت انسانی حقوق کے وکیل پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ وہ بغیر کسی تیاری کی عدالت میں کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیس چل کیا رہا ہے۔ دوران سماعت عدالت کے نوٹس پر سی ای او پاکستان سویٹ ہوم زمرد خان پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا آپ بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، جس پر زمرد خان نے کہا کہ میں آج اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو لایا ہوں۔ عدالت نے وزارت انسانی حقوق کو کمیٹی بنانے کا حکم دیتے ہوئے سیکرٹری انسانی حقوق کو آئندہ سماعت پر ایس او پیز کے ساتھ مکمل رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے ریمارک کیا کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، یہ بچے کہاں جائیں گے، ٹرانسجینڈر بچے۔ عدالت نے حکم دیا کہ خواجہ سرا بچوں کے لیے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ قائم کیا جائے۔ اس موقع پر عدالت نے خصوصی یونٹ کی ایس او پیز کی تیاری کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 10 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ تشکیل شدہ خصوصی کمیٹی 24 روز میں ایس او پیز طے کر کے رپورٹ پیش کرے گی اور عدالت کے سامنے رکھے گی، اور پھر عدالت اس کو عدالت کی جانب سے بھی منظوری دی جائے گی اور عدالت باقاعدہ اس کے حوالے سے اپنا فیصلہ بھی جاری کرے گی۔ ہمارے معاشرے میں جو ٹرانسجینڈرز ہیں، چونکہ ان کو رائٹ نہیں دیا جاتا، ہمارے دین نے ان کو رائٹ دیا ہے لیکن ہمارا معاشرہ ان کو تسلیم نہیں کرتا، جو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری ماضی کی حکومتوں نے اس کو بالکل اس پر کام نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کام ہوا اس کے اوپر، لیکن چونکہ مسائل اتنے زیادہ تھے اور چیزیں بہت زیادہ تھیں، اس طرح کام نہ کیا جا سکا جس طریقے سے ضرورت تھی۔ اور اب وفاقی شرعی عدالت نے یہ اپنے سر پر ایک بوجھ اٹھایا ہے، چونکہ یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے، اور جہاں پر کوئی شریعت اور اسلامک جو اصول ہیں ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو ریاست میں، تو یہ پھر وفاقی شرعی عدالت کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر اب جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس کی جانب سے ایک بڑا ایکشن لیا گیا ہے اور وہ اس سارے معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج سماعت ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی پولیس کی جو ٹرانسفر اور تبادلے ہیں پنجاب میں، لیکن پولیس نے اس کا دائرہ سپریم کورٹ نے اس کا دائرہ اختیار بڑھا کے وفاق سے بھی جواب طلب کیا تھا اور اس میں جو باقی صوبے ہیں ان سے بھی جواب طلب کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے دوران سماعت ریمارک دیے کہ عمران خان حملے کا مقدمہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے درج نہیں ہو رہا تھا۔ پولیس افسران کے سیاسی بنیادوں پر تبادلوں کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی اور عدالت نے پولیس افسران کے قانون میں درج وقت سے پہلے تبادلوں سے روکتے ہوئے پنجاب، کے پی کے اور باقی حکومتوں کو پولیس آرڈر 2002 پر عمل درآمد کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ مقررہ وقت سے پہلے تبادلہ ناگزیر ہو تو وجوہات تحریر کی جائیں، کسی بھی افسر کو سینئر پولیس افسر کی مشاورت کے بغیر نہ ہٹایا جائے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ سندھ اور بلوچستان میں بھی کیوں نہ گڈ گورننس کا یہی فارمولہ اپنایا جائے۔ تو یہ سوال کیا کیونکہ ابھی وہاں پر ضرورت نہیں ہے نا، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جہاں پر حکومت ہے تو وہیں پہ یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو عدالت نے کہا کیوں نہ سندھ اور بلوچستان میں بھی گڈ گورننس کا یہی فارمولہ اپنایا جائے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب، پختونخوا، سندھ اور بلوچستان پولیس سے 10 سال میں تبدیل کیے گئے افسران کی فہرست تبدیل کر لی ہے، تمام صوبوں سے، صرف پنجاب سے نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کچھ جو ٹی وی چینلز ہیں وہ صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا کا چلا رہے ہیں، نہیں، تمام صوبوں سے یہ کہا ہے کہ وہ 10 سال میں تبدیل کیے گئے افسران کی فہرست طلب کی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت خود قانون پر عمل کرے گی یا عدالت حکم دے، بڑے سخت الفاظ میں، کہ کیا پنجاب حکومت خود قانون پر عمل درآمد کرے گی یا عدالت حکم دے؟ صوبائی حکومت سے ہدایات لے کر آگاہ کریں، جرائم اور عدم تحفظ کی وجہ سے عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس افسران کے تبادلے ایم پی اے کے کہنے پر نہیں ہونے چاہیے۔ قانون کے مطابق 3 سال سے پہلے ہی جو پی او یا ڈی پی او کو سی پی او یا ڈی پی او کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ڈی پی او اور سی پی او تعینات کرنا آئی جی کا اختیار ہے۔ کیا تمام تعیناتیاں آئی جی کرتے ہیں؟ قانون کے مطابق افسران کو قبل از وقت ہٹانے پر پابندی نہیں، لیکن طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ تاثر ہے کہ پولیس کو حکومتیں سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ قانون کے مطابق تو تحقیقاتی افسران کو پولیس کے دیگر کاموں سے الگ ہونا چاہیے، تحقیقاتی افسران کا الگ کیڈر ہونا چاہیے تاکہ وہ مکمل آزاد ہوں، اور وہ ساری چیزوں کو ہونا چاہیے تاکہ وہ مکمل آزاد ہوں۔ اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ پولیس میں تفتیشی مہارت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے سرے سے، ناقص شواہد پیش کیے جانے سے جن سے ملزمان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پولیس ملزمان کو فائدہ دے گی تو مظلوم کہاں جائیں گے؟
دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ پولیس افسران کے تبادلے مشاورت سے ہو رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہی عمران خان کا حملے کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا۔ یہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کے نالج میں ہونا چاہیے کہ پوری قوم یہ بات جانتی ہے کہ پہلے وفاقی حکومت کے خوف کی وجہ سے پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی تھی۔ اس طرح کا جو مقدمہ اب درج ہوا ہے، یہ مقدمہ وہ پہلے دن بھی درج کرنے کو تیار تھے۔ یہ کوئی سپریم کورٹ کی مداخلت کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے حضور، یہ قوم جانتی ہے یہ بات۔ اب چونکہ ایک پریشر تھا عمران خان کی جانب سے، عدالتوں میں معاملہ جا رہا تھا، 22 سے 22B دائر ہو گئی تھی، ایک ریمیڈی تھی کہ جب کسی کے پاس FIR درج نہیں ہو سکتی تو وہ جاتا ہے جسٹس آف پیس کے پاس اور وہاں جا کے وہ ریلیف لے لیتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی FIR ہوتی نہ ہونا بہتر تھی، تاکہ پاکستان تحریک انصاف جب گئی تھی تو جسٹس آف پیس ان کو رسپانس دیتے۔ اب آپ نے FIR کروا دی تو دوسری FIR ہو نہیں سکنی تھی، تو آپ نے راستہ بند کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ پنجاب میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے FIR نہیں ہو رہی تھی، جس کو پھر سپریم کورٹ کو اندراج مقدمہ کا حکم دینا پڑا، حضور یہ آپ نے زیادتی کی ہے حکم دے کر، کیونکہ اس حکم کی وجہ سے جو مدعی کا اصل حق تھا وہ چھین لیا گیا، جو عرش شریف کیس میں ہوا ہے۔ اور قوم ان باتوں کو اور ان ریمارکس کو بہتر طریقے سے جانتی ہے، اور قوم کو پتہ ہے کہ قانون کیا ہے، کیونکہ کئی دن گزر چکے تھے۔ پنجاب حکومت خود قانون پر عمل کرے تو عدالتی حکم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ KPK میں بھی قتل و غارت میں اضافہ ہو رہا ہے، ملک میں وکلا کے قتل کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں۔ KP حکومت نے نوٹس کے باوجود پولیس تبادلوں کی رپورٹ جمع نہیں کروائی، عوام کے متاثر ہونے کی وجہ عدالت نے پولیس ٹرانسفر پوسٹنگ کا نوٹس لیا ہے۔ پولیس کی بے ربط ٹرانسفر پوسٹنگ سے سارا نظام خراب ہوتا ہے، اور بعد ازاں عدالت نے سماعت جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی اور تمام صوبوں کو کہا ہے کہ وہ پولیس آرڈر پر عمل درآمد کریں اور پچھلے 10 سال میں جو تقرری اور تبادلے ہیں اس کی رپورٹ جمع کروائی جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔